بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ 1400 سالوں سے اہل بیت کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کو تفرقے کا شکار بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کو توڑ پھوڑ کا شکار بنایا ہوا ہے، آخری اسلام کے ساتھ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں یہ کہتے ہیں جی اہل سنت والجماعت جو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ پر ہیں وہ حدیث الثقلین کو بیان نہیں کرتے۔ اصل میں یہ حدیث الثقلین ہے کیا؟ حدیث الثقلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ ایک روایت میں ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی، یعنی میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا میرے اہل بیت۔ اور یہی روایت دوسرے موقع پر ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی ہے۔ اہل سنت والجماعت نے اس حدیث کو اپنے تقریباً ہر کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، اور بلا تعویل و تردید، بلا شک و شبہ اہل تشیع نے بھی ہمارے ہی کتابوں سے یہ حدیث لی ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کتاب اللہ اہل بیت، کتاب اللہ تمام احکام میں اہل بیت محبت اور مودت عقیدے کے اعتبار سے، اور جس طرح کتاب اللہ اسی طرح سنت رسول جو قابل پیروی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ جن لوگوں نے قرآن اور سنت کو اپنا مقتدا بنایا، اہل بیت کو محبت و مودت کا مرکز بنایا، وہ لوگ آج تک گمراہ نہیں ہوئے، اور اس امت کی اکثریت راہ ہدایت پر ہے۔ اب اس حدیث کو لے کر لوگوں نے کہا کہ جی اہل بیت کی پیروی بھی ضروری ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارے ایمان کا جز ہے کہ اہل بیت کی پیروی ضروری ہے۔ اب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو ہمیشہ اہل بیت کا نعرہ لگا لگا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کہ آخر وہ کون سا مسئلہ ہے جس میں اہل بیت اور سنت رسول یا اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف تھا یا جدا تھا، کہ آپ اہل بیت کے راستے پر ہیں اور باقی مسلمان جو ہے کسی اور راستے پر ہیں۔ اہل بیت کی جتنے روایات ہمارے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں آئی ہیں، انہی کو لے کر اہل تشیع اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اہل بیت کی پیروی سے ان کی مراد کیا ہے؟ آج تک یہ وضاحت نہیں ہو سکی کہ وہ اہل سنت والجماعت کا جو دین ہے اس کا اہل بیت کے دین کے ساتھ کہاں ٹکراؤ آتا ہے۔ اگر اہل بیت کے ساتھ ٹکراؤ آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس دین کی وضاحت وہ چلو ان کے نزدیک اس سے پہلے والا زمانہ سکوت تھا امامت پر، تو یہ جو زمانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اس میں کہیں پر ایسی کوئی بات، ایسی کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ ملتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے یا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو دین تھا وہ دین نہیں تھا، دین ہم جو بتائیں گے وہ ہوگا، اور پھر اہل تشیع کے لیے کوئی الگ دین بنایا ہو اور بتایا ہو؟ نہیں، ان کا دینی کہانی شروع ہوتی ہے عبداللہ ابن سبا کے پیروکار جب دوسری صدی میں جب آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کو بڑھ چڑھ کر بیان کیا، اور پھر امامت کو نبوت کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا، اور پھر سارے خرافات کو تو انہوں نے ان کو جواز فراہم کرنے کے لیے اپنے روایتوں کو نبی تک پہنچانا ضروری تصور نہیں کیا، حضرت علی تک پہنچانا ضروری تصور نہیں کیا، حضرت حسن اور حسین تک پہنچانا ضروری
تصور نہیں کیا، تب تابعین میں جو لوگ تھے، امام جعفر صادق تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس تک پہنچایا۔ اس میں بھی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جو روایت کرنے والا آدمی ہے وہ کس معیار کا آدمی ہے۔ جو بھی ہوگا یا تو اہل تشیع ہوگا، چاہے وہ جھوٹ بولتا ہے، چاہے وہ غلط بیانی کرتا ہے، چاہے اس کا عقیدہ جس طریقے پر بھی ہے، لیکن وہ اہل بیت کی محبت کا اعتراف کرتا ہے، شیعہ ہے، تو بس اس کی بات قابل قبول ہے اور وہ ان کے نزدیک حدیث ہے، اور پھر اس کو بیان کر کے عقیدے کی بنیاد اسی پر رکھ دی۔ شکوہ ہم سے ہے، شکوہ ہم سے ہے کہ ہم اہل بیت پر، اہل بیت کی روایات حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری، امام مسلم، تمام اہل سنت والجماعت کے جتنے اصول کے حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کے ہیں، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ خود ان سے مستفید ہوئے، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے، یعنی جو ائمہ اکرام اہل بیت کے۔ تو اب ہم اگر مراد علی شاہ سندھ کا مراد علی شاہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں اور میں روایت کرتا ہوں، اس کو مان لو، تو وہ ہمارے بس میں تو نہیں ہوگا۔ یا قائم علی شاہ کہتا ہے کہ جی یہ بات میں اہل بیت سے ہوں اور میں سید ہوں، اس لیے میرے بات مانی جائے۔ یا سید جواد نقوی کہے گا کہ یہ روایت میں نے لی ہے، اس لیے میں یہ روایت بیان کرتا ہوں، یہ درست ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اسلام نہیں، خبر پہنچانے کے لیے، خبر سننے کے لیے، خبر پر عمل کے لیے جو شرائط رکھے ہیں، ان شرائط پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اب آپ ان شرائط کے سائے میں بیٹھ کر اگر آپ کوئی روایت ائمہ اہل بیت سے لے لیں اور بتائیں کہ ہم نے کون سے روایت پر عمل نہیں کیا ہے، یہ ہم کوئی معذرت خواہانہ نہیں۔ ہم الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک نہیں ہوگی، فرقہ ناجیہ۔ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس نہج پر، جس طریقے پر اور جن اعمال کے ساتھ میں اور میرے صحابہ ہیں، ان پر عمل کرنے والے۔ تو ہم تمام صحابہ کرام کو بلا استثناء ہر صحابی کو معیار حق سمجھتے ہیں۔ ہر صحابی پر اہل بیت تو مزید فضیلت کے مستحق ہیں، لیکن تمام صحابہ من حیث الصحابہ سب برابر ہیں، اور ان سے روایتیں ہم نے لی ہیں، ہمارے علماء نے لی ہیں، ہمارے محدثین فقہاء نے ان کے باتوں کو بطور استدلال، بطور دلیل اور بطور مذہب کے اختیار کیا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کون سے دین پر ہیں؟ آپ بتائیں کہ آپ ہمیں جو اہل بیت کی تعلیمات کے حوالے سے مطعون کر رہے ہیں، وہ کون سا دین ہے؟ اہل بیت کا کون سا دین ہے جس پر ہم عمل پیرا نہیں ہے؟ اہل سنت والجماعت اس کو نہیں مانتے، ان کی مخالفت کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ جی اہل بیت کی طرف آؤ، اہل بیت کی طرف۔ اہل بیت میں آپ لوگوں نے چھوڑا کیا ہے؟ اہل بیت کے جتنے عقائد اور جتنے چیزیں تھیں وہ تو اہل سنت والجماعت نے اپنا لیے ہیں۔ اب آپ نے ان کے طرف غلط احادیث اور غلط روایات منسوب کر کے آپ کہتے ہیں یہ دین ہے، تو ایسا دین قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا دین آپ کو مبارک ہو کہ دل میں ایک بات ہو، اوپر دوسری بات ہو، اس کا نام تقیہ رکھ دے اور کہے سارے ائمہ جو ہے ساری زندگی تقیہ کرتے رہے ہیں اور یہ دین کا حصہ ہے، تو ایسے دین کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔